الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کربلا عالم امکان کا وہ شاہکار کہ جس کی مثل نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کی مثل قیامت تک وجود میں آ سکتی ہے. کربلا نہ ہوتی اگر وہ شخصیتیں جنہی نے کربلا کو ہم تک پہنچایا وہ موجود نہ ہوتی. علیکم السلام. بخوبی آپ واقف ہیں کہ اس عظیم کارنامے کو بشریت تک پہنچانے میں دو ہستیوں نے کردار ادا کیا. ایک ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. ان دو ہستیوں نے یزید کے ناپاک ارادوں کو مسمار کر کے کربلا کے بن سے باہر نکال کر کائنات کے سامنے اس طرح روشن کر دیا
کہ جو امام نے مدینے میں فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، اس کا مصداق قیامت تک کائنات کے سامنے روشن ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا آغاز اسی جملے سے کیا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، لیکن وہ آغاز کربلا ہے، عروج کربلا، وہ تبلیغ کربلا ہے جو ان دو ہستیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ 2 دن مجھے فرصت ملی ہے، اسی لیے نیت کی کہ آج ایک پیغمبر کے حوالے سے گفتگو ہو اور کل انشاءاللہ دوسری ہستی کے حوالے سے۔ جس جملے کو سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور اور معروف جملہ بی بی کا، کہ دربار کوفہ میں آپ نے اسے ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، لیکن اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس ہستی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کی زبان مبارک پہ یہ جملہ جاری ہوا۔ جب تک کائنات ثانی زہرا کو نہ سمجھ پائے تب تک اس کے کلام کو کیسے سمجھ پائے گی؟ جب تک کائنات پروردگار کی معرفت حاصل نہ کر پائے تب تک اس کے کلام کی معرفت کیسے حاصل کر پائے گی؟ کیونکہ کلام کی بلندی کو متکلم کی بلندی سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی انسان متکلم کی معرفت اس کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے کلام میں غور کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بھئی جو بات کہی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے، کون کہہ رہا ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ اور حوزے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ مقولہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ لیکن عزیزوں یہ مقولہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ایک استثناء کے ساتھ، اور وہ استثناء وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کلام دون کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق ہوا کرتا ہے۔ وہ ہستیاں اگر کوئی کلام بیان کرتی ہیں تو پھر وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، وہاں بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ان کا کلام اس زمانے میں ہماری سمجھ میں نہ آئے، بعد میں ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی جب معصومین علیہم السلام کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر کیونکہ معصوم نے کہا ہے لہٰذا کلام کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، پہلے اس سے متکلم پہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ معصوم کا کلام ہے، وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھیے کون کہہ رہا ہے۔ نہیں، اگر علی کی زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو کیونکہ علی کی زبان سے نکلے ہیں تو چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ عام انسان اگر گفتگو کرے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر یہ ہستیاں آ کے کلام کرتی ہیں تو انسان، مثال آپ کے سامنے موجود ہے، کلام اللہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، قرآن کے بارے میں کوئی آ کے یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا اس کو چھوڑ دیجئے، کیا نہیں؟ کیونکہ کلام پروردگار ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ ہم اس کے اندر غور کریں۔ متکلم مفروغ ان ہے، انہی ہستیوں سے ملتی جلتی ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے۔ وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کلام کرنے والا کون ہے، اس کی ہستی کیسی ہستی ہے۔ جیسے جیسے انسان ان کی ذات کو پہچانتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ان کے کلام میں غور کرتا چلا جائے گا۔ یہ جو بی بی نے فرما دیا ما رأیت الا جمیلا، یہ کوئی جذباتی کلام نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے پہلے شخصیت زینب کو سمجھنا پڑے گا۔ ابن اسیر جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کلام شجاعت، فصاحت، بلاغت اور انسانی کردار میں اگر علی و فاطمہ جیسا تمہیں کسی کو دیکھنا ہے تو زینب وہ ذات ہیں
جو اپنے باپ سے بھی ملتی ہیں، اپنی ماں سے بھی ملتی ہیں، سب سے نزدیک شخصیت. اور پھر وہ اسی کی مثال کے لیے آ کے خطبہ میں، جو بی بی نے کوفے میں آ کے خطبہ دیا، اس کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان اس کلام کو دیکھ کے اندازہ لگائے کہ کتنا مولا کائنات کے کلام سے شبیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دامن میں بی بی کی تربیت ہوئی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہی شخصیت آ کے اس مسئلے کو آگے پہنچا سکتی ہے. عالم اسلام نے جس منزل پہ لا کے خاتون کو رکھا ہے، دنیا تو ابھی اس کو سمجھ بھی نہیں پائی ہے. دنیا تو آج سے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، 60 سال پہلے انہی مسائل میں گرفتار تھی کہ خاتون کو انسان کی فہرست میں شمار کریں یا نہ کریں. تو وہ مکتب فکر جو اس مسئلے میں الجھا ہوا ہو کہ خاتون کو انسانوں میں شمار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ آ کے ہمیں تہذیب سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی کیسے جی جائے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. یہ مکتب اسلام ہے، مکتب تشیع ہے کہ جس نے انسان کی حقیقت کو آ کے بیان کر کے بتایا کہ دیکھو پروردگار کے نزدیک انسان قدر و منزلت رکھتا ہے، مرد اور خاتون کا ہونا فرق نہیں رکھتا ہے. ہم ایک ایسی خاتون خلق کرتے ہیں جو انبیاء سے افضل ہو جاتی ہے، اہل بیت میں اس کا آگے شمار کرتے ہیں. جب پروردگار حدیث قصہ کو آگے بیان کرتا ہے اور چادر کو آگے پھیلاتا ہے تو ہم ایک خاتون کو مرکز و محور بنا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نزدیک کردار سامنے ہوتا ہے، بعد میں ہم آگے جنسیت کے اوپر نگاہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آ کے نگاہ کرتے ہیں. نہیں، اگر تمہیں ایک مثال تاریخ میں ملی ہے تو ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں دوسری بھی مثالیں دیتے ہیں. دیکھو خاتون کتنی رقت القلب ہوتی ہے، اس کے اندر کتنی مظلوم ہوا کرتی ہے، کتنی شدت سے زینب کو اپنے حسین سے محبت ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد جس طرح کاروان کی باغ ڈور کو سنبھالا ہے، شاید ہی کائنات میں اس کی مثال مل پائے. صاحب جواہر ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں، اور عجیب کلام ہے، اگر صاحب جواہر کے علاوہ کوئی اس بات کو کہتا تو شاید انسان تأمل کرتا. وہ فرماتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب تک چوتھے امام بیمار رہے، اس مدت میں ذمہ داری سماجی اور فقہی جناب زینب کے پاس تھی. یہ بہت عظیم مرحلہ ہے عزیزوں. جو امام نے آ کے فرمایا تھا انت الحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ، جب بیوی نے آ کے سوال کیا تھا تو یہ مقام کوئی آسان نہیں ہے کہ انسان اس کو درک کر لے کہ بیوی کس مقام پر ہے. صرف اس کلام کی وضاحت کے لیے چھوٹا سا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پروردگار متعال جب انسان کو خلق کرتا ہے، اس کے اندر صفات کو اجاگر کرتا ہے، تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں علماء، انسان کامل. انسان کامل کی وہ انسان جو انسانیت میں کمال تک پہنچ چکا ہے. یعنی انسانیت کے بھی درجات ہیں، انسان کے بھی رتبے ہیں. تو آ کے یوں فرض کرتے ہیں کہ عالم امکان میں جو سب سے عالی ترین درجہ ہے، یہ انسان اس درجے تک پہنچ گیا ہے. تو کیسے سمجھا جائے کہ یہ انسان اس درجے تک پہنچ گیا ہے؟ اب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان اس وقت اس درجے کے اوپر پہنچتا ہے جب اس میں پروردگار کی صفات اجاگر ہو جائیں، وہ مظہر صفات پروردگار بن جائے. جیسے جیسے انسان مظہر صفات پروردگار بنتا چلا جاتا ہے، کمال سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. اب کوئی ایک صفت کا مظہر بنتا ہے، کوئی 2 صفت کا مظہر بنتا ہے، کوئی تمام صفات کا مظہر بن جاتا ہے. جب تمام صفات کا مظہر بنتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دیکھو اب ان کے ارادے ہمارے ارادے سے مل رہے ہیں.
یہ ہمارے ارادے سے ہٹ کے ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں. تم صفات کی بات کر رہے ہو، یہ صفات میں ہماری صفات کا مظہر بن چکے ہیں. یہ صفات میں ہماری صفات کا مظہر بن چکے ہیں. لیکن عزیزوں، صفات کا مظہر بننا ایک مرحلہ ہوتا ہے، صفات کو اجاگر کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا. عین ممکن ہے کسی انسان میں ایک صفت موجود ہو لیکن وہ بر وقت یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہاں پر کلام کرنا ہے یا چپ رہنا ہے. عام طور پر اگر آپ شجاعت کی تعریف پیش کریں تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو بھائی دیکھیے، شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ تلوار نیام سے باہر رہنا چاہیے. ابھی لفظ شجاعت اگر انسان استعمال کرے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک گھر میں بیٹھا ہوا انسان ذہن میں آتا ہے، یا معرکے جنگ میں سب سے آگے جنگ کرتا ہوا انسان سمجھ میں آتا ہے؟ لفظ شجاعت کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جنگ کے معرکے میں سب سے آگے جنگ کرتا ہوا انسان ہی ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے شجاعت کی یہی تعریف ہی سمجھی ہے. لیکن عزیزوں، شجاعت کی یہ تعریف نہیں ہے. شجاعت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان شجاع وہ ہے کہ جو وقت پر تلوار کو نیام سے باہر نکالے اور وقت سے تلوار کو اپنے نیام میں رکھ لے. اسی لیے ہمارا ماننا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگی کے ہر لمحے میں شجاع ترین فرد ہیں. اب چاہے وہ معرکہ خیبر و خندق کو فتح کر رہے ہوں، چاہے رسول کی وفات کے بعد اپنے گھر میں موجود ہوں، تم یہ نہ دیکھو کہ کبھی علی کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی ہے، کبھی علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ شجاعت علی ابن ابی طالب ہے کہ وہ آ کے سمجھ سکتے ہیں کہاں تلوار کو نیام سے باہر رکھنا ہے، کہاں تلوار کو نیام کے اندر رکھنا ہے. کہا شجاعت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان وقت پہ سمجھ جائے کہ کب اپنے غیظ و غضب کو اظہار کرنا ہے، کب اپنے غیظ و غضب پہ کنٹرول کرنا ہے. کہا یہ بتاؤ، جب علی نے عمرو ابن عبدود کے اوپر فتح پا لی تھی، علی سینے کے اوپر سوار ہو چکے تھے لیکن پھر بھی واپس اتر آئے. اب اصحاب میں کھلبلی مچ گئی، یا رسول اللہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے علی جوان ہیں، علی کو ابھی جنگ ہنر نہیں آتے ہیں، جب دشمن پر فتح پا لی ہے تو اب علی کو اس کے سر کو قلم کر دینا چاہیے تھا. یہ تعلل کس بات کا ہے؟ یہ تعامل کس بات کا ہے؟ رسول دیکھتے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. کہا رک جاؤ، جب علی واپس آئیں گے تو خود پوچھ لینا. یا رسول اللہ آپ جواب دے دیجئے. کہا نہیں، اگر ہم جواب دے دیں گے تو کل تم پھر الزام لگا دو گے کہ رسول طرفداری کر رہے تھے. نہیں، جب علی واپس آئیں گے تو خود پوچھ لینا. ادھر علی واپس آئے، سوال کھڑا ہو گیا، یا علی یہ بتائیے جب آپ نے پورا قبضہ کر لیا تھا دشمن کے اوپر تو آپ دوبارہ سینے سے کیوں اتر آئے؟ کہا بتاؤں، جب میں اس کے سینے پہ سوار ہوا پوری طرح وہ میرے قبضے میں تھا تو اس نے میری بے ادبی کی. اگر میں اس وقت سر اس کا قلم کر دیتا تو مرضی پروردگار میں علی کا بدلہ لینا بھی شامل ہو جاتا. اس لیے علی سینے سے اتر کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد گلے کو کاٹتے ہیں تاکہ دنیا میں اعلان کرے کہ سینے پہ سوار ہونا بھی شجاعت علی ہے، سینے سے اتر جانا بھی شجاعت علی ہے. یہ شجاعت علی ہے، کیونکہ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان بس سامنے کھڑا رہے، تلوار اس کے ہاتھ میں رہے. کہ نہیں، شجاعت کا مطلب یہ ہے اشجع الناس من غلب ہواہ. شجاع ترین انسان کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی ہوائے نفس کے اوپر آ کے غلبہ کر لے. تو اب غلبہ کرنے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے. تو مظہر صفات کا ہونا ایک مرحلہ ہے، لیکن مظہر صفات بن کر صفات کا اجاگر کرنا. آپ دیکھیں علماء جب عدل کی تعریف پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عدالت میانہ روی. عدالت حق اور باطل کے بیچ کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. یا حق ہے یا باطل ہے. بعض تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. یہ جو اتنے بڑے 6 مہینے میں ہزاروں حدیث بیان کرنے والے جناب ابو ہریرہ،
جب جنگ جمل ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہ علی کے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، جو فتح پا لے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ یعنی کیا سمجھ رہا ہے انسان کہ بھائی ادھر بھی ایک مسئلہ ہے ادھر بھی ایک مسئلہ ہے، دیکھ لیا جائے گا، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ علی کے مد مقابل اگر کوئی ہے تو وہ باطل ہی ہے۔ جو حق کا پیکر ہو، علی مال حق ہو، وہاں پر انسان آ کے یہ فیصلہ لے۔ یہ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں اور انسان باریکی سے نہیں سمجھ پاتا اس بات کو کہ کبھی کبھی تیسرا راستہ عین باطل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تیسرا راستہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے حق کا، اگر اس کو چھوڑو گے تو باطل ہی باطل ہے۔ اور انسان جب یہ سوچتا ہے کہ نہ اس فریق کا ساتھ دیں گے نہ اس فریق کا ساتھ دیں گے تو بچ کے نکل جائیں گے، وہ بچ کے نہیں نکلتا ہے، وہ باطل ہی باطل ہوتا ہے۔ بہترین مثال تاریخ کی رسول کی وفات کے بعد، رسول کی وفات کے بعد آپ دیکھیں 6-7 لوگ ہیں ایک گروہ جو ایک گھر کے اندر موجود ہے، 6-7 لوگ ہیں ایک گروہ جو ایک سائبان کے نیچے موجود ہے۔ یہ اپنی کاوش کر رہے ہیں، وہ اپنی کاوش کر رہے ہیں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جبکہ یہ گروہ جو گھر میں موجود ہے اس میں طلحہ جیسی شخصیت موجود، زبیر جیسی شخصیت موجود، سلمان جیسی شخصیت موجود، مولا کائنات جیسی شخصیت موجود، اور ادھر جو 6-7 ہیں اس میں تو ایسی کوئی شخصیت نہیں موجود، لیکن انہیں کامیابی کیوں مل گئی؟ کیونکہ مسئلہ یہی ہوا، مدینے والوں نے یہ سوچا کہ نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اگر حق کا ساتھ چھوڑو گے تو نتیجہ باطل ہی کے ہاتھ میں جائے گا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ملنے والا ہے، بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا انسان کبھی کبھی اس بات پہ بہت غور کرنا چاہیے اسے کہ کبھی کبھی جب وہ آ کے تیسرا راستہ انتخاب کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر حق کے مد مقابل میں کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں، جتنے راستے ہیں سب باطل ہیں۔ کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، تو کہا عدالت یعنی میانہ روی، عدالت یعنی وضع الشیء علی موضعہ، عدالت یعنی ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا۔ یہ عدالت کہنے میں بڑا آسان لیکن عمل میں بڑا سخت۔ جب اسی مسئلے کو آ کے انسان کامل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہاں پر میں سارے مراحل کو چھوڑ کے بس آخری مرحلے کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہاں پر عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کس وقت پروردگار کی کس صفت کو ظہور دینا ہے، کب قہار بن کے سامنے آنا ہے، کب رحمان بن کے سامنے آنا ہے، کب یتیم نوازی کرنا ہے، کب در خیبر اکھاڑنا ہے۔ انسان اگر اس مسئلے کو آگے سمجھ جائے تب وہ مظہر عدل پروردگار کے بن جاتا ہے، یعنی اس میں جمال الہی بھی ہونا چاہیے، جلال الہی بھی ہونا چاہیے۔ پروردگار ایک طرف کا تو مسئلہ ہے نہیں بھائی، اسماء پروردگار دونوں طرح کے ہیں نا، صفات ثبوتیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں۔ ایسی صفات بھی ہیں پروردگار میں جو بڑی اچھی لگتی ہیں، پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خالق ہے، تو کریم ہے، لیکن پروردگار کی کچھ صفات ایسی بھی ہیں، تو قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ تو انسان جب کمال کے درجے پہ پہنچتا ہے اور یہ متضاد صفات اس کے سامنے ہوتی ہیں تب وہ آ کے یہ فیصلہ لے لے کہ یہاں پر کس صفت کا مظہر آ کے بننا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم علی سے بڑی نشانی تمہیں کائنات میں خدا تک پہنچنے کی کوئی اور نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مظہر عدل پروردگار ہیں۔ علی کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لینا کہ علی نے پوری زندگی میں کبھی جلال کی جگہ پر جمال الہی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، نہ جمال الہی کی جگہ پر جلال الہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہی علی جو شب
ہجرت میں آ کے بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی علی راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی علی رات کی تاریکیوں میں دستمندوں کی آ کے حاجت روائی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ عجیب انسان ہے جس میں متضاد صفات آ کے جمع ہوئی جا رہی ہیں۔ کہا دیکھو یہی انسان ایک کامل کی نشانی ہے جو متضاد صفات کو اپنے اندر جمع کر کے تمہیں بتاتا ہے کہ انسان عالی بھی ہو سکتا ہے، دانی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عالی ہونا ہے تو اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس وقت پر کون سا کام کرنا چاہیے۔ یہ عالی ترین صفت عزیزوں، اور اسی سے مجھے اپنی بات کا ربط دینا ہے۔ آئیے یہ عالی ترین صفت ابھی تو معصومین میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ایک غیر معصوم ظاہری طور پر وہ بی بی جسے بنت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، آسان نہیں ہے فیصلہ لے لینا بر وقت کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ وہ بی بی جو علم کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں مدینہ اور کوفے میں مفسر قرآن بھی ہیں، معلم اخلاق بھی ہیں، مبین احکام بھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی بارگاہ میں آ کے تربیت پا رہے ہیں، اور جب اس بی بی نے آ کے جمال اور جلال الہی کا مظاہرہ کیا کربلا میں، دو رخ اور دونوں کے اوپر غور فرمائیے، ایک رخ بی بی اور دونوں کوفے کے، اور دونوں رخ بی بی کے کوفے کے۔ پہلا رخ ابھی کارواں داخل ہوا ہے کوفے کے اندر، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اشارہ کیا، اور وہ اشارہ ایسا تکوینی اشارہ تھا کہ جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی بھی رک گئی۔ جب ولی اللہ آ کے اشارہ کرتا ہے تو کائنات بھی اطاعت پہ مجبور ہوتی ہے۔ اب بی بی نے آ کے گفتگو شروع کی، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والدغل۔ آپ اس پورے خطبے کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو کہیں جمال نہیں نظر آئے گا، یہ جلال الہی ہے۔ بی بی آ کے اس مسئلے کو پیش کر رہی ہیں، تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو گیا، تم ابھی سو رہے ہو، تم ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حسین کی شہادت کے بعد اگر کوئی انسان زندہ رہ جائے تو اس کی زندگی ارزش رکھتی ہے۔ یہی بی بی جو اس طرح سے آ کے جلال الہی کا مظاہرہ فرما رہی ہیں، چند گھنٹوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یہی بی بی جب دربار کوفہ میں پہنچتی ہیں اور وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ تم نے خدا کے کام کو اپنے سامنے کیسے دیکھا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں زینب فقط اس طرح کی گفتگو کرنا جانتی تھیں، زینب کو فقط اپنے بھائی کی شہادت کا غم تھا، زینب فقط اس طرح کا کلام کرنا جانتی تھیں، اگر عام انسان ہوتا تو عزیزوں ابھی حسین کی شہادت کو کتنے وقت گزرا ہے، آج تو 12 ہی محرم کی تاریخ ہے بنا بر تواریخ کے جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، ابھی 2 دن گزرے ہیں، وہ بھی ایسی خاتون کہ جس کے ساتھ اسیروں کا کارواں ہے، جس نے آگے کوفے میں یہ کلام کیا ہے۔ عزیزوں یہ ایک جملہ اگر زینب کا نہ ہوتا تو شاید پوری کائنات یہی فیصلہ لیتی کہ زینب کے اوپر مصائب حسین کا اثر تھا، اس لیے زینب نے آ کے کوفے میں اس طرح کا کلام پیش کر دیا۔ زینب اس لیے صرف اور صرف جلال الہی کو آ کے پیش کرتی رہیں، لیکن زینب نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو زینب اس باپ کی بیٹی ہے جو عدل کا پیکر تھا، اگر علی عدل کے پیکر تھے تو بنت علی بھی عدل کا پیکر ہیں۔ تم صرف کلام زینب کو کوفے کے بازار میں مت دیکھنا بلکہ کوفے کے دربار میں بھی دیکھنا۔ جب کوفے کے دربار میں بی بی نے کلام کیا، کہا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ بی
بی یہ بتائیے وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ بی بی پلٹ کے جواب دیں گی یہی تو عدالت الہی کا تقاضا ہے، جب دشمن سے گفتگو ہوتی ہے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جب رحمت پروردگار پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بی بی خوبصورتی کہاں ہے اس کے اندر؟ آپ فرما رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، جملہ آپ دیکھیں غور فرمائیں، حسر ہے۔ بی بی نے نہیں فرمایا رأیت الجمیل رأیت جمیلا، نہیں، ما رأیت الا جمیلا۔ زینب نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ جتنے واقعات کربلا میں ہوئے ہیں، یہ کربلا جس طرح مصائب کا مجموعہ ہے اسی طرح فضائل کا بھی مجموعہ ہے، یعنی خود ایک باب ہے فضائل کربلا۔ آپ دیکھیں کربلا فضائل سے بھری پڑی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ کربلا کو آ کے مصائب میں محبوس کر دیا گیا ہے۔ نہیں، کربلا ہر چیز کے لیے درسگاہ ہے۔ فضائل کربلا کتنے ہیں؟ صرف اگر ایک فضیلت کربلا پہ آگے گفتگو کی جائے، اطاعت۔ اصحاب حسینی نے کیسے اطاعت کی؟ اصحاب حسینی نے ایسے اطاعت کی کہ کسی نے بغیر حسین کی اجازت کے سانس بھی نہ لی، اسے بھی حسین کے حوالے کر دیا تھا، ایسی اطاعت کی۔ تو کربلا صرف مصائب کا مجموعہ نہیں ہے، کربلا ایک بہت عظیم فضائل کا مجموعہ ہے۔ صبر کا مسئلہ، توکل کا مسئلہ، اطاعت کا مسئلہ، ولایت کا مسئلہ، سب کربلا کے اندر کتنے اچھی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں، جب سرکار وفا کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تو عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے پھر رسمی طور پہ تو نہیں بنایا تھا سپہ سالار، کچھ اختیارات دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ اختیارات تھے، پورے اختیارات کے ساتھ۔ جب مسئلہ یہ آیا کہ ادھر سے جنگ شروع ہونے والی ہے تو حضرت کو پتا تھا کہ امام حسین کا فیصلہ کیا ہوگا، اور اتنا اختیار تھا کہ وہاں آگے جواب دے دیتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن کہا نہیں، رکو، میں پوچھ کے آؤں کہ کیا کرنا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں پہ فیصلہ لے لیتا، مجھے پتا ہے حسین کا ارادہ کیا ہے، اور بے شک جناب عباس علیہ السلام کو پتا تھا کہ امام کا ارادہ کیا ہے۔ کوئی آ کے یہ کہے عباس تمہیں تو علم ہے حسین کیا چاہتے ہیں، تو جا کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں فیصلہ لے کے بتا دیجئے۔ شاید عباس پلٹ کے جواب دے نادان تجھے نہیں معلوم، اگر ابھی میں بتا دوں گا تو دنیا یہ کہے گی عباس نے فیصلہ لیا ہے، لیکن اگر صبر کر کے حسین سے جا کے پوچھ کے بتاؤں گا تو سب میری غلامی کی داد دیں گے، جب تک حسین کلام نہ کریں عباس فیصلہ نہیں لے سکتے۔ یہ اطاعت ہے، علم کے بعد اطاعت ہونا اور ہے، جہالت میں اطاعت کرنا اور ہے عزیزوں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو کہے گا قبلہ پوچھ کے آتے ہیں، پوچھنے کے بعد بتائیں گے مسئلہ کیا ہے۔ یہ ہنر نہیں ہے، پوری طرح سے علم ہو کہ آقا کا ارادہ کیا ہے، پوری باریکی سے آقا کے ارادے کو جانتا ہو، لیکن کائنات کو یہ بتانا ہو کہ مولا مولا ہے، غلام غلام ہے۔ کہا رکے رہنا جب تک عباس پوچھ کے نہ آ جائے، اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ اسے کہتے ہیں اطاعت کربلا کے فضائل ہیں۔ تو آپ دیکھیں کربلا میں آ کے اس طرح سے اگر کوئی آ کے کہہ دیتا کہ بی بی اتنے مصائب، آپ کہہ رہی سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی تو آپ نے بازار کوفہ میں یہ کلام کیا ہے کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تم نے بلایا اور آ کے اس کو شہید کر دیا، اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ خوبصورتی کا تمہیں نہیں معلوم۔ اسی کو کہتے ہیں عدالت، کہ انسان جس وقت جو کام کرنا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ لے لے۔ زینب جب ان کے سامنے تھی کہ جو ہوا پرست تھے
اور زینب کو کلام مخلوق کے اعتبار سے کرنا تھا تو زینب نے وہی کلام کیا جو کرنے کی ضرورت تھی. لیکن ایک مرتبہ زینب نے اپنے خالق کو دیکھا, کہا پروردگار جمیل ہے, پروردگار جو بھی خلق کرتا ہے خوبصورت ہوتا ہے, تم اپنے اعتبار سے جسے مصیبت دیکھتے ہو وہ پروردگار کے اعتبار سے رحمت ہوا کرتی ہے. پروردگار نے یہی اعلان کیا تھا کہ ان اللہ شاء یراک قتیلا, اے حسین پروردگار تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. حسین پروردگار تمہیں اس مرضی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ راضیت مرضیہ کے مقام کے اوپر تم نظر آؤ. جب زینب نے اس آ کے اینگل سے دیکھا تو آ کے آواز دی ما رأیت الا جمیلا. اگر زینب نے اس بود کو نہ دیکھا ہوتا تو نہ زینب صبر کر پاتی نہ کاروان کو لے کے آگے بڑھ پاتی. کہ مصائب کربلا اپنی جگہ پر ہیں لیکن فضائل کربلا بھی اپنی جگہ پر ہیں. کہ دیکھو اسی کو عدالت کا پیکر کہتے ہیں کہ جو دونوں طرف کو بیلنس لے کے چلتا ہے, پروردگار کے جمال کا بھی مظاہرہ کرتا ہے, پروردگار کے جلال کا بھی مظاہرہ کرتا ہے. زینب یہی بتانا چاہ رہی ہیں, ایک بار علی کی زندگی کو دیکھتے چلے جانا, مظہر عدالت پروردگار نظر آئیں گے. دوسری بار زینب کی زندگی کو دیکھتے چلے جانا, مظہر عدالت پروردگار نظر آئیں گی. اور جہاں جہاں بھی بی بی نے جو فیصلے لیے اور جس طرح سے آگے بڑھی, آپ دیکھیں وہی اطاعت. خیموں میں آگ لگی, آپ بتائیں واقعی ایک بار تأمل کر کے رک کے سوچیں, منظر کو اپنے ذہن میں بیٹھا کے سوچیں. خیموں میں آگ لگ رہی ہے, سید سجاد بیمار ہیں, فیصلہ لینا ہے, فیصلہ لینا ہے. بی بی آپ فیصلہ لے لیجئے. اور ایسا بھی نہیں ہے فیصلہ لینے کے بہت لمبا وقت ہو کسی کے پاس, سیکنڈوں کا معاملہ ہے. کہ نہیں رک جاؤ, یہی تو درس کربلا ہے. بیٹا یہ بتاؤ خیمے میں رہ کے جل جائیں یا باہر نکلیں. آپ بتائیں یہ چھوٹا سا فقہی مسئلہ بی بی کو نہیں پتا تھا. یہ مسئلہ تو اگر ایک عام طالب علم سے بھی پوچھا جائے تو وہ بتا دے گا کہ جہاں جان کا مسئلہ اور حجاب کا مسئلہ ہو تو کون مقدم ہے. تو سیدھی سی بات ہے, یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ کہ تمہاری نظر میں چھوٹا سا ہے. زینب کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم موت کی کگار پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے وقت کے امام سے پوچھتے ہیں, وہ جب آ کے فیصلہ لے لیتا ہے تب ہم آ کے آگے بڑھتے ہیں, تاکہ تمہیں یہ بتائیں ہمارا علم اور ہے, اطاعت معصوم اور ہے. ہمارا علم اور ہے, اطاعت معصوم اور ہے. اسی لیے مولا نے بھی آ کے کوفے میں آ کے کلیئر کر دیا تھا کہ نہیں, آپ کا مقام تو وہ ہے کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اسی راستے سے زینب کو علم ملا ہے جس راستے سے عام لوگوں کو ملا کرتا ہے. نہیں, زینب کو اس راستے سے علم ملا ہے جس راستے سے خاص لوگوں کو ملا کرتا ہے. اگر وہ علم نہ ہوتا تو اس طرح سے آ کے صبر کر لے جانا بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. جب علماء بی بی کی زندگی کو آ کے بیان کرتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ اس جملے کی تفسیر کیسے کریں, کیونکہ بہرحال بر صغیر میں جب لفظ معصوم استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک الگ ذہنیت ہوتی ہے کہ بھئی معصوم کسے کہا جاتا ہے. لیکن علمی حوالے سے اگر مسئلے پہ غور کیا جائے تو عصمت منحصر تو نہیں ہے, عصمت منحصر تو نہیں ہے کہ بس 14 ہی ہے. اگر 14 میں آپ عصمت کو منحصر کر دیں تو بھی انبیاء کا کیا ہوگا؟ بھئی انبیاء بھی تو معصوم ہیں. کہ پروردگار بغیر عصمت کے نبوت کہاں سے عطا کر دے گا, بغیر عصمت کے رسالت کہاں سے عطا کر دے گا؟ تو پہلے ہی سے روشن ہے کہ نہیں, عصمت کے بھی درجات ہیں, عصمت کے بھی درجات ہیں. وہ درجے الگ ہیں جو ان 14 کو دیے گئے ہیں, وہ عصمت کبریٰ کا درجہ ہے.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ عصمت کو پروردگار نے 14 میں محصور کر دیا ہے. کہا دیکھو میں نے کچھ ایسی ہستیاں خلق کی ہیں جو معصوم کو بھی آ کے سہارا دیتی ہیں. جب معصوم بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے تو ہم نے ایسی ہستیاں خلق کی ہیں جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. آگے بڑھ کے سید سجاد کو سہارا دے کے بتاتی ہیں کہ زینب وہ ذات ہے جو وقت کے معصوم کو سہارا دیا کرتی ہے. زینب وہ ذات ہے کہ جس نے وقت کے معصوم کو آ کے سہارا دیا. ایسے صاحب جواہر نے نہیں کہہ دیا کہ بی بی کے ذمے تھے وہ مسائل. بہت ہی عجیب مرحلے سے اسلام گزر رہا ہے. جب حکم دیا کہ اچھا ایک جوان زندہ رہ گیا حسین کے خاندان کا، اسے بھی قتل کر دو، تو بی بی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کہ ابن زیاد کیا چاہتا ہے؟ اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو قتل کرنا پڑے گا. اسے کہتے ہیں شجاعت زینب. شجاعت زینب، محافظ امامت. لیکن یہ مرحلہ اتنی آسانی سے زینب کے لیے عزیزوں طے نہیں ہوا. بی بی اس مرحلے تک تو پہنچی، لیکن اس مرحلے کو کمال تک پہنچانے کے لیے بی بی نے بہت مصائب برداشت کیے. ہم نے اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، تاریخ نے صرف ایک بار یہ جملہ نقل کیا ہے، صرف ایک بار، کہ چوتھے امام ایک مرتبہ بی بی سے پلٹ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم ہے یہ شام غریبہ کی روایت ہے، بس کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. حسین نے چلتے وقت ایک جملہ کہا تھا نا، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. کیونکہ حسین کو پورا یقین تھا کہ زینب کی نماز شب ترک نہیں ہونے والی. تو جب سید سجاد نے آگے بی بی سے کہا بی بی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، سید سجاد یہ تو دیکھو کہ زینب کن مصائب سے گزر کے آ رہی ہے. جمال زینب آپ کربلا میں دیکھیں. جناب مکرم کی جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب شام غریبہ میں زینب رات کے اندھیرے میں لاش حسین کے اوپر پہنچی اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے لاشے کو دیکھا اور آگے ایک جملہ کہا، اَأَنْتَ أَخِي، کیا تو ہی میرا ماجایا حسین ہے؟ اللہ اکبر. بی بی یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جس حالت میں نے حسین کو اس وقت دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو دوش رسول کا سوار ہو، جس کو رسول نے اپنی زبان سے تربیت کی ہو، جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچانوایا ہو، ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو. عزیزو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا حسین اس حالت میں مجھے ملے گا. آپ سوچیں زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیونکہ زینب نے جب حسین کو رخصت کیا تھا تو رخصت کرنے کے وقت زینب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاں اب میرا حسین شہید ہو جائے گا. شاید زینب نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا
کہ میرا حسین پامال ہو جائے گا، میرے حسین کے جسم سے لباس اتار لیا جائے گا۔ ارے جب ظالم میرے حسین کی انگشتری نہ اتار پائے گا تو اس کی انگشت مبارک کو بھی کاٹ ڈالے گا۔ زینب نے یہاں تک کہ تو شاید نہ سوچا ہو، جب زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ بے ساختہ کہا انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد جناب مکرم فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھائے اور آگے بڑھانے کے بعد اپنا ہاتھ حسین کے لاشے کے نیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد کسی دعا کرنے والے کے انداز میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ جملہ ایسی حالت میں کہنا شجاعت زینب ہے۔ فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار زینب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ اکبر بی بی، یہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ شاید زینب آواز دے، دیکھو جو میں نے یہ کہا انت اخی، کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین کہ زینب کو پروردگار کا خیال نہیں ہے۔ زینب نے آگے روشن کر دیا کہ پروردگار جو بھی ہے وہ تیرے لیے ہے، پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ ہاں زادارو، خدا نے قربانی زینب کو ضرور قبول کر لیا، لیکن اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے علی کی بیٹی نے کتنے مصائب کے برداشت کیے۔ جب بازار کوفہ پہنچی ہوں گی تو شاید خیال آیا ہوگا ارے یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب کبھی معلمہ ہوا کرتی تھی، ارے یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی خواتین زینب سے آگے احکام سیکھا کرتی تھی، ارے آج اسی کوفے میں زینب کو کس طرح سے پھرایا جا رہا ہے۔ آزادارو، زینب نے آگے بڑھ کے کس طرح سے مصائب کو قبول کیا ہے، کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام، کس طرح سے یہ کارواں گزرتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دروازے شام پہ پہنچتا ہے، اس کاروان کو روک لیا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ارے یہ بتاؤ، ارے ہمیں شہر کے دروازے پہ کیوں روکا ہے؟ عجیب جواب ملا، ارے ابھی شہر سجایا جا رہا ہے، ابھی شہر تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ارے شام کے دروازے سے دربار کوئی زیادہ دور نہ تھا، ارے مختصر سا فاصلہ تھا، لیکن جب علی کی بیٹی کو یہ راستہ گزر کے چلنا پڑا، بڑی طویل مدت لگ گئی۔ آزادارو، اتنی آسانی سے یہ راستہ طے نہ ہوا، قدم قدم پہ زینب امتحان دیتی جا رہی ہے، کس طرح سے حسین کے پیغام کو پہنچا رہی ہے۔ بھیا، آپ کے سامنے علی اکبر شہید ہوئے، زینب شریک رہی، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، زینب شریک رہی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، زینب شریک رہی، آنو محمد کو قتل کیا گیا، زینب شریک رہی، لیکن شہادت حسین کے بعد اب زینب کارواں کی سالار بنی ہے۔ بھیا آئیے، دیکھیے کس طرح سے آپ کے پیغام کو زینب کربلا سے کوفہ،
کوفہ سے شام، شام سے مدینے پہنچا رہی ہے۔ بس آخری جملے عزادارو، زینب قبر نبی پہ پہنچتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ارے جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے۔ زینب قبر رسول پہ پہنچی، یا رسول اللہ، زینب بھی ایک ہدیہ لے کے آئی ہے۔ حسین کا کرتا نکالا، قبر رسول پر رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا ملائکہ آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ حسین کا خون بھرا کرتا ہے جسے زینب اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔